ناظرین، لیلۃ الجائزہ کیا ہے؟ اس کی کیا فضیلت ہے؟ یہ کب ہوتی ہے اور اس میں کون سے عبادات کرنی چاہیے؟ سب جانیے آج کی اس ویڈیو میں۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کے بابرکت اور مقدس مہینے کے اختتام پر آنے والی رات لیلۃ الجائزہ یعنی شب عید الفطر کہلاتی ہے، جو کہ چاند رات کے نام سے معروف ہے۔ یہ رات خصوصی برکتوں، رحمتوں، بخشش و مغفرت اور نہایت فضیلت کی حامل ہے۔ اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس ماہ مبارک کی تمام راتوں سے زیادہ سخی اور فیاض ہو کر اپنے بندوں کی مغفرت فرماتا ہے، مگر یہ کم نصیبی کی بات ہے کہ لوگ عموماً اس سے غافل رہتے ہیں اور یوں اس عظیم رات کے فیوز و برکات سے محروم رہتے ہوئے بد نصیبی کا سبب بنتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں اس رات یعنی شب عید کو لیلۃ الجائزہ، انعام کی رات سے پکارا گیا ہے، جس میں ایمان و احتساب کے ساتھ ثواب کی نیت سے عبادت کرنے والوں کے لیے بڑی سعادتیں اور خوشخبریاں ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اس ماہ مبارک میں اپنی عبادات اور روزوں سے اس ماہ مقدس کی برکات و فضائل سے فیض یاب ہوئے، اللہ کی رحمت اور مغفرت کو اپنے لیے برحق بنایا، جہنم سے خلاصی کا پروانہ حاصل کیا اور یوں اللہ تعالیٰ کی تجلیات، انوار اور انعامات کے حقدار ٹھہرے۔ لیلۃ الجائزہ پر فرشتوں میں بھی خوشی کی دھوم مچی ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ ان پر تجلی فرما کر دریافت فرماتا ہے، اس مزدور کی اجرت کیا ہے جس نے اپنی مزدوری پوری کر لی؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں کہ اسے پوری جزا اور اجرت ملنی چاہیے۔ اس پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے فرشتوں، تم گواہ رہو، میں نے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ داروں کو اجرت دے دی، یعنی روزہ داروں کو بخش دیا۔ احادیث مبارکہ میں بھی شب عید لیلۃ الجائزہ کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کو رمضان شریف کے بارے میں 5 چیزیں مخصوص طور پر دی گئی ہیں جو پہلی امتوں کو نہیں ملی۔ پہلی یہ کہ اس امت کے روزے دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ دوسری یہ کہ اس کے لیے مچھلیاں تک دعا کرتی ہیں اور افطار کے وقت تک کرتی رہتی ہیں۔ نمبر 3، جنت ہر روز ان کے لیے آراستہ کی جاتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قریب ہے کہ میرے نیک بندے دنیا کی مشقتیں اپنے اوپر سے پھینک کر میری طرف آئیں۔ اس میں سرکش شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں اور رمضان کی آخری رات میں روزہ داروں کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، کیا شب مغفرت شب قدر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، اللہ کا دستور یہ ہے کہ مزدور کا کام ختم ہونے کے وقت اسے مزدوری دے دی جاتی ہے۔ لیلۃ الجائزہ، شب عید الفطر کی رات خاص طور پر عبادت میں مشغول رہنے کی رات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جو شخص ثواب کی نیت کر کے دونوں عیدوں عید الفطر اور عید الاضحیٰ میں جاگے اور عبادت میں مشغول رہے، اس کا دل اس دن نہ مرے گا نہ مردہ ہوگا جس دن سب کے دل مر جائیں گے، یعنی فتنہ و فساد کے وقت اور قیامت کے ہولناک اور دہشتناک دن میں بھی یہ دل محفوظ رہے گا۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص 5 راتوں میں عبادت کے لیے جاگا اس کے واسطے جنت واجب ہو جائے گی۔ وہ 5 راتیں یہ ہیں: لیلۃ الترویہ 8 ذی الحجہ کی رات، لیلۃ العرفہ 9 ذی الحجہ کی رات، لیلۃ النحر 10 ذی الحجہ یعنی عید الاضحیٰ کی رات، لیلۃ الجائزہ یعنی عید الفطر کی رات، اور شب برات 15 شعبان کی رات۔ یہی وجہ ہے کہ حضرات صحابہ کرام، تابعین اور ہمارے اسلاف ان راتوں کی قدر فرماتے اور ان میں عبادت، ذکر و اذکار اور دعا و مناجات کا خصوصی اہتمام فرماتے تھے۔ فقہا نے بھی عیدین کی راتوں میں جاگنا مستحب لکھا ہے۔
لیلۃ الجائزہ اللہ رب العزت کے خصوصی فضل و کرم کی بڑی عظمت و فضیلت والی رات ہے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو عطا کیا گیا خصوصی تحفہ ہے، جس کی اس کے بندوں کو بے حد قدر کرنی چاہیے، اور اس مبارک شب کے قیمتی اور بابرکت لمحات کو خرافات میں ضائع کرنے کی بجائے توبہ و مناجات، اللہ کے ذکر و اذکار، نوافل اور دعاؤں میں بسر کیا جائے۔ عموماً لوگ اس رات میں شب داری کر کے عبادات کا کوئی اہتمام نہیں کرتے، بلکہ اس رات کو سیر و تفریح، ہوٹلوں میں کھانے پینے اور بازاروں میں خریداری کی نظر کر دیتے ہیں۔ یہ بڑی محرومی کی بات ہے۔ اللہ پاک ایسی محرومی سے ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔ لیلۃ الجائزہ میں عبادت کرنے والوں کے لیے خوشخبریاں ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو رمضان المبارک میں اپنی عبادات اور روزوں کے ذریعے اللہ کے قریب پہنچے، اس کی رضا اور مغفرت کو حاصل کرنے کی کوشش کی اور اس کے انعامات کے مستحق ٹھہرے۔ اس رات میں کیے جانے والے نفل عبادات، قرآن کی تلاوت، دعا اور استغفار کی عبادت سے اللہ کے قریب پہنچنا ممکن ہوتا ہے۔ شب عید الفطر یعنی چاند رات رمضان کی بابرکت مہینے کی آخری رات ہے، جو اللہ کی مغفرت، رحمت اور انعامات کی رات ہے۔ یہ رات اللہ کی طرف سے اپنے بندوں کو انعام دینے کی رات ہے، اور اس رات میں کیے جانے والے اعمال، عبادات اور دعائیں بے شمار ثواب کا باعث بنتی ہیں۔ اللہ کے قریب پہنچنے اور اس کی رحمت و مغفرت کا مستحق بننے کے لیے اس رات کی عبادت میں غفلت نہ برتیں، بلکہ اللہ کے حضور میں اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور اس کی رضا کی کوشش کریں۔ اس رات کے برکات سے فیض یاب ہونے والے لوگ اللہ کے فضل سے دنیا و آخرت میں کامیاب ہوتے ہیں۔ تو ناظرین، مہمان کے رخصت ہونے کا وقت آ گیا۔ رحمت، مغفرت اور آتش دوزخ سے رہائی حاصل کرنے کی فکر میں مومنین نے مہینہ بھر محنت اور مشقت میں گزارا، دن بھر بھوک پیاس برداشت کی، زبان، آنکھ، کان، دیگر اعضاء کو ہر طرح کے گناہوں سے روکے رکھا، قرآن و اذکار ورد زبان رہے، اور راتیں اپنے رب ذوالجلال والاکرام اللہ کے حضور قیام و سجود میں گزاریں، اس کا پاک کلام سنا، غفلت کی نیند سے بچ بچ کر راتیں گزارنے کی سعی کرتے رہے، سحر و افطار رب کے حضور گڑ گڑاتے رہے، اور الرحمن الرحیم اور الودود المجیب اللہ سب کچھ محبت سے دیکھتا رہا۔ سحر کے وقت اور تاک راتوں میں فرشتے اترتے رہے، مومنین کو دیکھتے رہے، ان کی دعاؤں پر آمین کہتے رہے، اور جبریل خوش نصیبوں سے مصافحہ کرتے رہے۔ اللہ فرشتوں سے مومنین کے تنافس پر فخر کرتا رہا، یہاں تک کہ رمضان گزر گیا اور اجر کی رات آ گئی۔ وہ رات بھی عجیب رات ہوتی ہے جو رمضان کی آخری رات ہوتی ہے، جب صبح عید ہو اور ایک جانب غافلین ہوتے ہیں اور دوسری جانب محنت کرنے والے مومنین ہوتے ہیں جو کچھ اور ہی کیفیات سے گزرے ہوتے ہیں۔ رمضان کی رحمتوں کے بادل چھٹ جانے کا ایک عجیب افسردہ کرنے والا احساس طاری ہوتا ہے، اپنی کم مائگی کا بہت زیادہ احساس کہ نہ جانے کچھ کر پائے یا نہیں، نہ جانے اللہ کے حضور قبولیت کا کیا عالم ہے۔ ایسے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ٹھنڈک بن کر ان کے اعصاب میں اترتا ہے کہ رمضان کی آخری رات کو میری امت کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، کیا یہ وہی لیلۃ القدر ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں، بلکہ مزدور کو اس کی مزدوری اس وقت دی جاتی ہے جب وہ اپنا کام مکمل کر لیتا ہے۔ اس رات کو آسمان پر لیلۃ الجائزہ کا نام دیا گیا ہے، اور یقیناً جس نے جتنا کمایا ہوگا اتنا ہی اجر اور مزدوری پائے گا۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 281۔ اس دن سے ڈرو جب کہ تم اللہ کی طرف واپس ہوگے، وہاں ہر شخص کو اس کی کمائی ہوئی نیکی یا بدی کا پورا بدلہ مل جائے گا، اور کسی پر ظلم نہ ہوگا۔ اللہ ہرگز ظلم نہیں کرتا، لیکن بہت سے بد نصیب ہوتے ہیں جو اس مغفرت سے محروم رہ جاتے ہیں۔ وہ جنہوں نے نہ اللہ کی رحمت کی قدر کی، نہ رمضان کا حق ادا کیا، نہ روزے کی حفاظت کی، جو کبائر سے بھی باز نہ آئے،
ان کے بارے میں بہت سخت وعید ہے۔ لیلۃ القدر میں فرشتے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے مومنوں کی حاجتوں اور ضرورتوں میں کیا معاملہ کیا؟ وہ کہتے ہیں اللہ نے ان پر توجہ فرمائی اور 4 شخصوں کے علاوہ سب کو معاف فرما دیا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ 4 شخص کون ہیں؟ ارشاد ہوا ایک وہ جو شراب کا عادی ہو، دوسرا وہ جو والدین کی نافرمانی کرنے والا ہو، تیسرا وہ جو قطع رحمی کرنے والا اور ناطہ توڑنے والا ہو، چوتھا وہ جو کینہ رکھنے والا اور آپس میں قطع تعلق کرنے والا ہو۔ اس طرح کی احادیث پڑھتے ہوئے یہ واضح رہنا چاہیے کہ مخاطب کون سے مسلمان ہیں۔ صحابہ کرام جو اس طرح کی نمازوں اور روزوں کا تصور بھی نہیں کر سکتے ہوں گے، جیسا کہ آج کے مسلمانوں نے ان عبادات کا مذاق بنا کر رکھ دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں انعام لینے والوں میں سے کرے اور یہ رات ہم عید کی خریداری کی نظر کرنے کے بجائے عبادت میں گزاریں تاکہ اللہ سے اپنی پوری مزدوری وصول کر سکیں، آمین۔ ناظرین، یہ رات بہت ہی خیر و برکت کی حامل رات ہے، اسے ضائع مت کیجیے گا، اور ہو سکے تو چاند رات کو 2 رکعت نفل نماز حاجت توبہ کی نیت سے ادا کریں اور نماز کے بعد یا توابو یا رحیمو کی ایک تسبیح پڑھیں۔ اس عمل کی بے شمار فضیلتیں ہیں۔ اللہ پاک ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمارے روزے قبول فرمائے۔ جو بھی عبادات ہم نے رمضان کے مہینے میں ادا کی ہیں، اللہ پاک قبول فرمائے اور آئندہ ماہ رمضان بھی ہم سب کو صحت، تندرستی اور زندگی کے ساتھ دیکھنا نصیب فرمائے، آمین۔ ناظرین، تمام مسلمانوں کی عید کی ڈھیروں خوشیاں مبارک ہوں۔ اللہ پاک ہم پر اپنا رحم اور فضل و کرم کرے، آمین۔ ناظرین، ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر ضرور کریں۔ جزاک اللہ خیر۔